السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ برائی اور بے حیائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کے معرض وجود میں آنے کے بعد کس بدبخت انسان نے پہل زنا کی ابتدا کی؟ ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اللہ کے احکام کی حکم عدولی کی اور شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو زمین پر بھیج دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کے ہاں اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت اماں حوا کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 اولادیں ہوئیں، اور ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی سے کر دی جاتی، یوں ایک ہی حمل سے پیدائشی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے۔ اسی دوران حضرت آدم کے ہاں حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ حضرت قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، اور جو لڑکی حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ یہ چاروں جب بڑے ہو کر جوان ہوئے اور ان کی شادی کا وقت آیا تو حضرت قابیل نے حابیل کی بہن سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی اکلیمہ ہی سے نکاح کروں گا۔ اس رویے سے حضرت آدم علیہ السلام قدرے پریشان ہوئے اور حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی اپنی قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی قبول ہوئی اکلیمہ کی اس سے شادی کر دی جائے گی۔ حضرت قابیل علیہ السلام کھیتی باڑی جبکہ حضرت حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ حضرت قابیل نے ایک ردی گٹھا جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا۔ اس زمانے میں قربانی کی روایت کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور حضرت حابیل کے بکری کے بچے کو نگل لیا، جس پر قابیل علیہ السلام نے اعتراض ظاہر کیا کہ ضرور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل کے حق میں دعا کی، اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت قابیل نے حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ حضرت حابیل علیہ السلام اگرچہ قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، تاہم وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور خدا پر توکل کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں بدلے میں تمہیں قتل کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ روز قیامت تو میرے گناہ کے بوجھ کے ساتھ آئے۔ اور پھر ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر دے مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ قتل کے بعد قابیل قدرے بے چین ہو گیا اور وہ لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی روز پھرتا رہا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے 2 کوے آئے، انہوں نے حضرت حابیل کے سامنے جھگڑا کیا اور ان میں سے ایک کی موت واقع ہو گئی، جسے دوسرے نے مٹی میں گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ چنانچہ حضرت قابیل بھی افسردہ ہوئے اور کہا کہ یہ میں نے پہل کیوں نہ کیا، لہٰذا انہوں نے مٹی میں گڑھا کھودا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو اس میں دفنا دیا۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت قابیل علیہ السلام کو بہکا چکا تھا کہ اگر اس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا تو وہ ضرور تمہیں نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا وہ اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا اور دور کہیں وادیوں میں بسیرا کر لیا۔ اس وقوعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں ان کا کوئی وارث عطا کی، اور پھر حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس کی حضرت آدم نے توجہ سے پرورش کی اور تمام معاملات حضرت شیث علیہ السلام کو سمجھا دیے۔ جب آپ جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں مومنین کا خلیفہ مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ اپنے بھائی قابیل اور اس کی آل اولاد سے دور رہے،
اور اپنے مومنین کو بھی ان سے دور رہنے کی تلقین کرے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل ہوئے اور آپ کو دفن کا طریقہ سکھایا، چنانچہ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت اماں حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور سامعین، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ بنی اسرائیل کی روایات کے اندر یہ معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں کہ حضرت قابیل علیہ السلام جس وادی میں رہتے تھے، ایک دن شیطان کی ان کے پاس غلام کی صورت میں آمد ہوئی اور وہ وہاں کسی شخص کے ہاں ملازمت پر کام کرنے لگ گیا، اور کچھ عرصے بعد اس نے باقاعدہ طور پر اپنے شیطانی کاموں کا آغاز کر دیا۔ وہ مختلف اقسام کے دلکش اور برہنہ لباس تیار کرنے لگ گیا اور آلات موسیقی بھی بنانے لگ گیا، اور ان آلات پر ایسی دل فریب آوازیں سنائیں کہ جن کے سحر میں وہ گم ہو جاتے، اور ایسی آوازیں انہوں نے پہلے کبھی بھی نہ سنی تھیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی اچھائی سے منحرف تھے، مزید اور عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک دن عید کا مقرر کر لیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباسوں کے ساتھ آتیں اور مردوں کے ساتھ میل ملاپ کیا کرتی تھیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ہی ان کے گانے بجانے کی آوازیں سنتے رہتے تھے۔ ایک دن ان میں سے کسی ایک شخص کو تجسس پیدا ہوا کہ وہ آیا دیکھے تو صحیح کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ شخص چوری چھپے وہاں سے نکلا اور عید ہی کے دن جب وہ لوگ نیم برہنہ عیش و عشرت میں مصروف تھے وہاں جا پہنچا۔ اس نے جب ان حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور ان سے بہت متاثر ہوا۔ سامعین، کیونکہ حضرت اکلیمہ ایک خوبصورت عورت تھیں، لہٰذا وہاں کی تمام عورتیں حسین و جمیل جبکہ مرد متوسط شکل کے مالک تھے۔ دوسری طرف مومنین کے قبیلے میں مرد خوبرو حسین اور عورتیں متوسط شکل کی تھیں۔ جب وہ شخص واپس لوٹا تو اس نے مومنین کو بھی چوری چھپے بتانا شروع کر دیا قابیل کے قبیلے کے لوگ کس طرح عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں اور ان کی عورتیں کتنی حسین و جمیل ہیں۔ آہستہ آہستہ مومنین میں سے بھی جو کمزور ایمان کے مالک تھے وہاں سے ہجرت شروع کر دی، اور قابیل کی آل اولاد اور خوبصورت عورتوں کے ساتھ عیش و عشرت میں پڑ گئے، ان کے ساتھ زنا کرنے لگ پڑے، اور یوں یہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس گناہ سے پاک رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔